بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو کام ہم نے آپریشن سندور میں سندور لگا کے کیا تھا وہ کام محسن نقوی نے بغیر سندور کے کر دیا، تو ویل ڈن محسن نقوی۔ T20 ورلڈ کپ سے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو باہر کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے سیکیورٹی ایشو پہ نیوٹرل وینیو کا مطالبہ کیا تھا۔ نیوٹرل وینیو دینے کے بجائے T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا۔ اسے باہر کرنے کے لیے انٹرنیشنل کونسل میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں ووٹنگ ہوئی اور وہ 14 ووٹ ایک طرف تھے، اور بنگلہ دیش جو کرکٹ بورڈ تھا اس کے ساتھ اگر کھڑا رہا تو صرف اور صرف پاکستان۔ اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس ہم ورلڈ کپ کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ ہم اس T20 ورلڈ کپ کا تو حصہ رہتے ہیں، لیکن بھارت کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے، جس کے بعد بھارتی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ پاکستان کی یہ اوقات ہے، ہم جس طرح جو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو باہر کیا تھا، پاکستان ٹیم کو بھی لات مار کے باہر کر دیں گے۔ ان کی اوقات کیا ہے؟ اس کے اگر وہ اس ورلڈ کپ کا حصہ نہیں رہتے اور بھارت کے خلاف وہ میچ نہیں کھیلتے تو ICC وہ پاکستان پہ پابندیاں لگا دے گی۔ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسے 3 سال یا 5 سال وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اس پہ وہ کسی بھی ایونٹ میں حصہ لینے پہ پابندی لگا دے گی۔ پاکستان کا جو شیئر ہے وہ اسے نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ساری گیم تب الٹی پڑ گئی جب براڈ کاسٹر میدان میں آ گئے، جو فائنانسر وہ میدان میں، انہوں نے کہا جی اگر پاکستان بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلتی تو یہ ورلڈ کپ بھی پھیکا ہو جائے گا، ہمارے فائنانس کا کیا بنے گا؟ تو فائنانسر اور جو براڈ کاسٹر ہیں انہوں نے ICC اور BCCI کو دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا تو بلین آف ڈالر وہ ڈوب جائیں گے۔ یہ تو صرف وہ بتا رہے تھے جو وائٹ منی ہے، اور جو بلیک منی ہے، جو جواریاں ہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جوا وہ بھارت میں کھیلا جاتا اور وہ کرکٹ میچ پہ ہوتا ہے، اور وہ اربوں ڈالر کی بات ہے۔ تو BCCI اور ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پہ دباؤ آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے منوایا جائے، وہ کسی بھی شرط پہ کیوں نہ ہو۔ اور پھر مجبور ہو کر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل وہ چل کر قذافی اسٹیڈیم آئے، ان کے پاس چل کے آئے جن کو کہہ رہے تھے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ تو پھر وہ PCB لاہور تشریف لائے، جو وائس چیئرمین ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے خواجہ صاحب محسن نقوی سے ملاقات کی۔ اور اس ملاقات سے پہلے محسن نقوی نے جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین امین الاسلام، ان کو اسلام آباد بلا لیا تھا، اور وہ بھی PCB آفس لاہور میں وہ بھی موجود تھے۔ تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمارا ایشو نہیں ہے، ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں، بنگلہ دیش کو منوایا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی، اس زیادتی کا ازالہ کیا جائے، اسے معافی مانگی جائے۔ اور پھر معافی مانگی گئی، اور وہ بھی ریٹرن میں، وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں۔ ICC نے کہا کہ ہم بنگلہ دیش سے وہ معافی مانگتے، بنگلہ دیش سے اظہار افسوس کرتے۔ بنگلہ دیش ICC کا مکمل رکن ہے اور اہم ستون ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پہ وہ جریمانہ ہوگا، تو ICC نے کہا کہ کوئی جریمانہ وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ حصے کا ریونیو بھی وہ بھی دیا جائے گا، یعنی کہ بغیر کھیلے جو بنگلہ دیش کا حصہ ہے وہ بھی ریونیو کا وہ بھی سے دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ ورلڈ کپ سے پہلے ICC ایک ایونٹ بھی دے گا، کیونکہ ماضی میں T20 خواتین کا ایک ٹورنامنٹ تھا وہ بنگلہ دیش میں نہیں ہو سکا تھا، وہ دبئی شفٹ ہو گیا تھا۔ تو ICC نے کہا کہ ورلڈ کپ سے پہلے 2030 سے پہلے ایک ICC ایونٹ بھی دے گی بنگلہ دیش کو، تاکہ
وہ جو نقصان ہے اس کا جو ازالہ ہے جو وہ ہو سکے. تو بھارتی میڈیا بالخصوص جو وکرانت گپتا ہے وہ کہہ رہے تھے پاکستان کی اوقات کیا ہے. آئی سی سی جو ہے وہ اس پر پابندیاں لگا دے گی, اس پر جریمانہ عائد کر دے گی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو پاکستان کا ریونیو ہے وہ جو ایسا ہے وہ اسے نہیں ملے گا. تو گپتا جی ہم نے یہ سب کچھ جو ہے بنگلہ دیش کے لیے جو ہے سب کچھ جوتے کی نوک پہ رکھا, اور بالآخر جو ہے پاکستان کی جو اوقات یاد کرا رہے تھے کہ پاکستان کی اوقات کیا ہے. وہ پاکستان کی اوقات یہ ہے, پاکستان کی پاور یہ ہے کہ جو بی سی سی آئی ہے, جو آئی سی سی ہے, وہ گھٹنوں کے بل ہوا. ہم نہیں چل کے گئے بلکہ وہ کیسیاں کر کے ہمارے پاس آئے, پی سی بی آفس لاہور آئے, اور نہ صرف جو ہے وہ ہمارے مطالبات تسلیم کیے, معافی بھی مانگی گئی. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امین الاسلام سے. تو وکرانت گپتا جی تم لوگوں نے کھیل کو بھی میدان جنگ بنا دیا. کیا وہ میدان جنگ آپ بھول گئے جب تم سندور لگا کے آئے تھے, اور پھر ہمارے شائنوں نے, آفس صاحب نے وہ تمہارا ماتھے والا سندور تمہارے پچھواڑے پہ کیا تھا. اب کھیل کو بھی تم نے جو ہے وہ میدان جنگ بنا دیا, اور اس میدان میں تو ہم نے اکیلا محسن نقوی میدان میں اتارا جس نے تمہیں جو ہے وہ کیسیاں کرا کرا کے لال کر دی تمہاری. یعنی کہ جو کام آفس صاحب نے سندور سے کیا وہ محسن نقوی نے بغیر سندور کے کر دیا. تو ظاہر ہے تکلیف تو بڑی ہوئی اسے, لیکن پاکستان کو جو ہے اوقات یاد کراتے. آج کل تو ویسے ہی ہماری گڈی اڑی ہوئی ہے, آج کل ہماری گڈی ویسے ہی چڑھی ہوئی ہے, اور تمہارے ستارے ویسے ہی گردش میں, اور ان حالات میں پاکستان سے پنگا. تو یہ ہے پاکستان کی جو ہے وہ پاور, یہ اوقات کہ ہم نے بی سی سی آئی اور آئی سی سی آئی کی کیسیاں کرا کرا کے لال کی. اور اب بھی جو ہے کہا گیا کہ اب حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی, کیونکہ اب سری لنکن کے صدر جو ہے انہوں نے بھی وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی ہے کہ آپ جو ہے اس ٹورنامنٹ کا حصہ بنے. تو جو ہے وہ اب بھارت کے خلاف جو میچ ہے اس کا حصہ بنے. تو اب یقیناً ہم اس کا جو ہے وہ بھارت کے خلاف میچ کھیلیں گے, لیکن جو ہمیں اوقات یاد کرا رہے تھے ان کو اب لگ پتہ گیا ہوگا کہ پاکستان کی اوقات کیا ہے, پاکستان کی پاور کیا ہے. پاکستان جہاں کھڑا ہوتا ہے لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے. وہ 14-1 تھے, 2-1 تھے, لیکن 2 کیسے باری پڑے کہ 14 والے چل کے 2 کے پاس آئے, معافیا بھی مانگی اور نقصان کا ازالہ بھی کرنے کا وعدہ کیا. تو گپتا جی پاکستان کو جو اوقات یاد کرا رہے تھے, اب تمہیں لگ پتہ گیا ہوگا کہ پاکستان کی اوقات کیا ہے. ہم نے آپریشن سندور میں تو تم سندور لگا کے آئے تھے, صرف ہم نے اس کی جگہ بدلی تھی, اور یہاں ہم نے تو اکیلا محسن نقوی اتارا جس نے تمہیں جو ہے وہ کیسیاں کرا کرا کے تمہاری لال کر دی. اب ہماری اوقات کی سمجھ آئی.